محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. جی مالک یوم الدین. مالک کا لفظ تک آیا تھا کہ ایک قرات ہے ملک، ایک قرات ہے مالک. تو اللہ تعالیٰ ملک بھی ہے، اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے. جب کہیں گے مالک یوم الدین تو اس وقت یہ مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں. اب آپ خود تصور کر لیجئے مالک کو کتنا اختیار ہوتا ہے. آپ اپنے باغ کے مالک ہیں، جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ویڈیاشن تھالون جیسے تھلی تھے کہ مفت جیسے کہیں مفت دے کے کہیں تیتھی تھا وقت تیتھی یہ فریش چھی پانی ویڈی چھی پانی ساتھ مالک ہیں. آپ کی ملکیت میں جو کچھ ہے آپ مالک ہیں، کوئی دوسرا اس میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے اس کی ملکیت میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہے. اس لیے وہ مالک بھی ہے. ملک میں بادشاہ، تو آپ پروردگار بادشاہ بھی ہے نا. جو چاہے حکم دے سکتے ہیں، جس کو چاہے چھوڑ دیں، جس کو چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو مالک بھی ہے، ملک بھی ہے. لیکن زیادہ ترجیح کس کو؟ مالک یوم الدین کی، چونکہ اس میں ساری دنیا تقلید کرتی ہے امام عاصم علیہ الرحمہ کی. یہ کوفہ کے ہیں. کہاں کے؟ کل میں ایک جگہ تھا، وہاں علمی مجلس تھی، کسی ایک کتاب کا وہاں شروعات کرانے تھے. تو اس میں پھر یہ تذکرہ آ گیا کہ امت نے قرآن پاک کے اوپر اور دین کی کیا کیا محنتیں کی. پھر میں نے ان کو بتایا کہ اجمی نے کتنی محنت کی اس میں. پھر میں نے بتا دی دیکھو امام بخاری علیہ رحمہ، امام مسلم، امام ترمذی ایک بھی عربی نہیں، سارے کے سارے اجمی ہیں. پھر ان کو بتا دیا قاریوں میں زیادہ قاری اجمی ہیں، بس 2 قاری، ایک مکہ شریف کا ہے ابن کثیر مکی، کیا اور امام ابن کثیر مکی، امام نافع مدنی، امام نافع. باقی سارے کے سارے کوئی بصری ہے، کوئی شامی ہے اور کوفی زیادہ ہے. امام عاصم کوفی، امام حفظ بن سلیمان کوفی، امام کسائی کوفی، سب. تو اتنی محنتیں انہوں نے کی ہیں دین کے اوپر، تب جا کے ایسا یہ سامنے آ گیا ہے. عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ کیسے کیسے کس کس چیز کو ہمیں ترتیب دیا اور کس کس نے نکالا. بہرحال مالک. یوم کے بارے میں کل تفصیل آ گئی تھی. یوم اس کا ایک مطلب تو وقت، کیا یوم اس کو کہتے ہیں استعمال لغوی، استعمال یعنی لغوی معنی وقت. دوسرا ہے عرفی، یا عرفی دن، وہ میں نے بتا دیا آپ کو طلوع شمس سے لے کر غروب شمس. تیسرا بتایا تھا شرعی. شرعی دن ہوتا ہے شروع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ ہے. اور اس میں نصف النہار شرعی، نصف النہار عرفی، وہ بحث آ گئی اس میں یوم. تو یہاں قیامت کے دن سے مراد وہاں مطلق وقت ہے، وہاں غروب و طلوع نہیں ہوگا. یعنی وہ اس وقت کا مالک ہے جس وقت سب کو وہاں لایا جائے گا. آج ہے لفظ دین. کیا دین کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں دین کے 3 معنی ہیں. کتنے؟ ایک دین کا معنی ہے بدلہ، جزا. ایک دین کے معنی آتے ہیں شریعت، ایک دین کے معنی ہیں اطاعت. تینوں معنی ثابت ہیں. اب یہاں کون سے معنی ہیں؟ یہاں معنی ہے بدلہ. کیا بدلہ کا مطلب یہ کیا ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور عربی میں ایک محاورہ بھی ہے، کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. حماسہ کا ایک شعر بھی ہے، ولم یبقى سوى العدوان دناهم كما دانو. جب ان لوگوں نے ہم پر بہت ظلم کیا تو جیسا انہوں نے کیا تھا ویسا ہم نے ان کو بدلہ دیا. تو دین کا معنی آتے ہیں بدلہ. بدلے سے کیا مراد ہے؟ چونکہ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ بدلہ دیں گے. کیا دیں گے؟ بدلہ دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس دن. اس لیے فرمایا یہ تو بدلے کا دن ہے. بدلہ کیا ہے؟ جس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کو بدلہ ملے گا. اگر اچھے اعمال کیے ہیں گے تو اس کا بدلہ مل جائے گا، جنت، اللہ کی رضامندی، خوشنودی، عزت و آبر و رونق، انوارات، برکات. اور اگر اللہ کی نافرمانی کی ہے سزا، ذلت، رسوائی، عذاب یہ ملے گا. اس لیے اس کو دین کا کہا یوم الدین، مطلب کہ بدلے کے دن کا مالک. کیا بدلے کے دن کا مالک؟ یہاں مراد وہی ہے. البتہ جزا اور دین میں ذرا سا فرق ہے. کیوں؟ دین اس وقت بولتے ہیں جتنا کیا ہے اتنا اس کو بدلہ مل جائے گا، جتنا کیا اتنا. لیکن جب جزا کا لفظ آتا ہے تو جزا کے اندر جو ہے کوئی ضروری نہیں برابر ہونا، جزا کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے. کیسے؟ جزاء وفاقا قرآن پاک میں جزاء، اس لیے قرآن پاک میں ہے پارے ام میں. پارے ام میں 2 لفظ آئے ہیں. ایک جگہ کافروں کے بارے میں بھی آیا ہے،
اس میں اما یتساءلون میں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے کافرون کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء وفاقا، کیا یہ بدلہ گا ان کا وفاق، جیسا کیا تھا اس کا ان کو بدلہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کسی پر نہیں کریں گے، جتنا کیے جتنے گناہ کیے اتنے لکھے جاتے اس سے زیادہ نہیں۔ اور جب ایمان والوں کا تذکرہ کیا اس میں کیا فرمایا؟ اس میں یہ فرمایا جزاء من ربک، کیا ان کو بدلہ دے دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن عطاء حسابا، عطاء حساب کا مطلب حساب کر کے دیں گے، لیکن عطا کا لفظ آیا کہ اس میں اپنی طرف سے بخشش کر لوں گا۔ کیا کروں گا؟ جتنا انہوں نے کیا تھا اتنا ہی نہیں، بخشش اس وقت کہی جاتی ہے جب بدلہ نہ ہو۔ کیا بخشش ہبا کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں دو لفظ فرمائے، جزا بھی اور عطا بھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کافروں کو اتنا دے دیا جتنا انہوں نے نافرمانی کی، میں کسی کو ظلم نہیں کروں گا، لیکن ایمان والوں کو جتنا ان کو ملنا تھا اتنا تو دے ہی دوں گا، لیکن اپنی طرف سے عطاً حسابا، اب میں دے دوں گا اپنی طرف سے بخشائش۔ تو اس وجہ سے ایمان والے نے جتنا کیا ہوگا اس سے 700 گنا، 7000 گنا اتنا دے دیں گے۔ جیسے وہ روایت آپ نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تھے وہاں سے عرش مجید سے، بار بار ملاقات کے بعد واپس تشریف لے گئے، اور 50 نمازوں میں سے آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت یہ 5 نمازیں تو زیادہ ہیں، اس لیے کہ آپ کی امت تو 5 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، ان کو تو یہ زیادہ ہو جائے گا۔ کہ کیوں؟ جیسے بنی اسرائیل تو 2 بھی نہیں پڑھتے تھے، آپ کی 5 کہاں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں واپس نہیں آؤں گا اللہ کے پاس۔ ادھر سے آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت تو 5 نماز پڑھے گی لیکن ثواب ہم 50 کا دے دیں گے۔ کتنا کا؟ یہ ہے جزاء من ربک عطاء حسابا۔ عطا کا لفظ اس وقت آتا ہے جب ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ادھر سے کچھ بھی نہیں دیا، ادھر سے عطا ہے، اور وفاق کا لفظ اس وقت آتا ہے جتنا اس نے کیا اتنا ان کو عزت دیں گے۔ اسے کافروں کے بارے میں ہمارا جزاء وفاقا، جزاء جتنا انہوں نے کیا اتنا ہم دے دیں گے، زیادہ ظلم نہیں کریں گے، کیا ضرورت ہے۔ اور جب مومنین کا تذکرہ آیا فرما عطاء بھی لگا، حساب بھی لگا دیا۔ تو دین کے معنی آتے ہیں بدلے کا دن، جس نے جو کچھ کیا۔ ایک دین کا مطلب شریعت ہوتا ہے ہی، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو وہاں دین کے وہ معنی نکلیں گے، یہاں دین کے یہ معنی نکلیں گے۔ دین کا ایک ترجمہ اطاعت، کیا؟ چونکہ تینوں معنی کے اندر اس میں گنجائش ہے، بالکل کیا اللہ تبارک تعالیٰ شریعت کا بدلہ دیں گے، کیا دیں گے؟ یعنی جو جتنا شریعت پر چلا ہے اس کو اتنا دیں گے، جس نے شریعت کو چھوڑا ہے اس پر پکڑ ہوگی۔ اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ بدلے کا دن، روز جزا کا دن۔ کس کا؟ روز فارسی لفظ ہے جزا، روز جزا کا دن۔ یہ آیا اس میں دن کے اندر، مالک یوم الدین۔ تو دین کے اندر تینوں تشریح یاد رہیں گی، ایک کیا مطلب بدلہ، ایک شریعت، ایک اطاعت۔ کیا؟ اطاعت ان 2-3 ہیں، لیکن یہاں مراد زیادہ یہ لیں گے اس کے بدلے کا دن۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن کیا ہے؟ وہ بدلے کا دن ہے، جس نے جو کچھ کیا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک آیت، الرحمن الرحیم دوسری آیت، مالک یوم الدین تیسری آیت۔ آگے آیت ہے ایاک، کیا؟ ایاک کو الگ سمجھنا ہے، پھر نعبد الگ آئے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک اس کا لفظی ترجمہ ہے صرف تیری، کیا؟ صرف بس تیری، یعنی اور کسی کی نہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایاک کا بہت عجیب و غریب چیز ہے۔ ایاک کا لفظی ترجمہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو خطاب کا صیغہ نہیں آیا، اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں، لیکن غائبانہ۔ کیا؟ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا مربی ہے، پالنے والا ہے۔ یہ ہوا۔ اور الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ ایسی عظیم صفات ہیں جس کا تصور ہم کر نہیں سکیں گے۔ مثلا سب سے پہلے یہ آیا تمام جہانوں کا اکیلا مربی، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو میرا بھی تربیت کرنے والا ہے، اس لیے کہ میں بھی مخلوق میں ایک مخلوق ہوں، تو ہم بھی ایک عالم ہیں، عالم انسان۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلے اس میں ذات آیا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، اس کی کیا کیا صفات ہیں، رب ہے وہ عالمین کا۔ پھر پتہ ہے وہ رحمان بھی ہے، اچھا وہ رحمان بھی ہے، ہاں وہ رحیم بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ مالک بھی ہے یوم الدین کا۔ اتنا تعارف اللہ تعالیٰ کا ہوا، اتنا تعارف، گویا کہ کہنے والے نے کہا
ارے اس کا تعارف آپ کرائیں، وہ دور کا، وہ پھر میرے سامنے ہے، وہ پھر میرے، آپ اس کو غائبانہ سیگے سے کہیں گے ایاہ نعبد و ایاہ نستعین، حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا ایاہ نعبد و ایاہ نستعین، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس اکیلے پروردگار کی، اور اس اکیلے پروردگار سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اس میں مزہ نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے فرماتے ہیں یہ جو بزرگانہ سٹیج ہے نا، اس کے 3 سٹیج ہیں. سب سے پہلا سالک، کیا؟ دوسرا عارف، تیسرا واصل. سالک اس کو کہتے ہیں جو ابتدائی درجے میں ہو. کس میں ہو؟ ابتدائی درجے میں ہو. کیا ہے ابتدائی درجے میں؟ گناہوں کو چھوڑ دیا، توبہ کر لی، اعمال میں لگ گیا، صالح بن گیا، اللہ اللہ کر رہا ہے، دل صاف ہو گیا، حسد نہیں، کبر نہیں، غرور نہیں، دھوکہ نہیں، یہ سالک ہے. کیا ہے؟ اب ذرا اونچا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اونچا ہو گیا. اس کو کہیں گے یہ عارف بن گیا. کیا بن گیا؟ عارف بن گیا. معرفت حاصل ہو گئی اللہ تبارک تعالیٰ کی، بہت اونچا درجہ ہو گیا. لیکن ابھی دوسرے درجے کا ہے. کس کا؟ اس کے جب جو غائبانہ چیزیں تھیں جو نظر نہیں آ رہی تھی وہ تو مشاہدہ ہونے لگی، اس کو واصل کہتے ہیں. کیا؟ جی. تو فرماتے ہیں پہلا درجہ سالک کا ہے، چل رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے. اس کے بعد عارف بن گیا. کیا بن گیا؟ عارف بن گیا. لیکن عارف واصل نہیں ہوتا. عارف کہیں بھی مشاہدہ نہیں ہوا اس کو. جب مشاہدہ ہوتا ہے اس کو، پھر گویا کہ وہ چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے برہان، ایک ہے آیان. کیا؟ عیان اور برہان. برہان کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنا دلائل کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ تو پہلی 3 آیتوں میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ برہان ہے. کیا ہے؟ یہ برہان کے معنی دلائل. اللہ تبارک تعالیٰ اکیلا ہے، پورے عالم کا رب ہے، اور وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم ہے. اس کے اندر یہ صفات ہیں. سننے والا سن رہا ہے. سنتے سنتے ایسی کیفیت طاری ہوگی گویا سننے والے کے اوپر، ایسے صفات کا بیان ہوا اور فوراً کہنے لگا پھر وہ دور کہاں ہے، پھر وہ غائب کہاں رہا. جو مربی بھی ہے، ہر ایک کو پالتا ہے، اتنا کنٹرول کیے ہوئے ہے، گویا اتنا تعارف اس کا کرایا گیا. تو میں تو اس کو جانتا ہوں، میں تو اس کو، اس کی مثال بالکل ایسی ہے. ایک آدمی نے کہا جناب فلان جگہ ایک بزرگ ہے. اس نے کہا پھر؟ اور اس کی یہ صفات ہیں. فوراً سنے اچھا پھر؟ اس نے جب اور صفات گنائے، اس نے کہا ارے یار میں نے تو اس کو دیکھا ہے، میں نے تو اس کو پہلے جب اس کا نام لیا تو پہچانا نہیں، لیکن جب اس کو یہ بتا دیا کہ اس کی ایک صفت یہ بھی ہے، اس کی ایک صفت یہ بھی ہے، اس کی ایک صفت یہ بھی ہے، صفات گناتے کہ اس نے کہا اوہ اس کو تو میں جانتا ہوں، اس کو تو میں پہلے صرف نام لیا تھا. گویا کہ بندہ کہتا ہے اچھا الحمدللہ رب العالمین، ہاں الرحمن الرحیم، صحیح، مالک، اس کا تعارف کرا رہے ہو، پھر تو ہم اسی کے لیے عبادت کو خاص کریں گے. لیکن چونکہ اتنا مشاہدہ گویا اس کا وہ باطنی اعتبار سے، اس کی روح اتنی متاثر ہو گئی، اس کا قلب اتنا مطمئن ہو گیا، اس نے کہا ایسی ذات غائب کہاں ہو سکتی ہے، یہ تو حاضر و ناظر ہے، یہ تو حاضر ہو. اس لیے کہا ایاہو نہیں، سیدھے کہو ایاک نعبد. کیا کہو؟ بس آپ یوں کرنے لگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں. ابھی تک تو آپ کا غائبانہ تعارف ہو رہا تھا. اس کا ہم کو کہاں معلوم تھا. آپ کو اب غائبانہ تعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ہمارے سامنے ہیں، آپ تو دلوں میں رہتے ہیں. اس لیے آپ یہاں سے خطاب بدل گیا، یہاں سے خطاب، ورنہ ایسا ہونا چاہیے پہلے تو غائبانہ سے گئے ہیں نا، تو اصول تو یہ ہونا چاہیے ایاہ نعبد و ایاہ نستعین، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی جس کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا، اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے. لیکن اتنا مشاہدہ ہوا اور پتہ یہ چلا کہ ایسی ذات تو حاضر و ناظر ہے، ایسی ذات تو بالکل اس کو تو ڈائریکٹ خطاب کرنا چاہیے. اس لیے فوراً کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی حاضر و ناظر نہیں. سمجھ آ گئی نا بات؟ اللہ کے سوا کوئی حاضر و ناظر نہیں کی. ایسے صفات صرف پروردگار کی ہیں، جو مربی بھی ہو، جو رحمان بھی ہو. اور رحمان کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے نا. جو رحیم بھی ہو، مالک یوم الدین بھی ہو. اس کو ترقی کہتے ہیں. جو چیزیں پہلے کس میں تھی وہ صرف برہان میں تھی. برہان کے معنی دلائل کے ذریعے سے کسی کو چیز کو ثابت کرنا، اور وہ برہان جو تھا وہ عیان ہو گیا، وہ سامنے آ گیا بالکل. تو یہ گویا کہ ایاک نعبد ہے نا، یہ واصل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ واصل. پہلے عارف تھا، کیا تھا؟ سالک. سالک کے بعد عارف بن گیا. اتنی معرفت اللہ تعالیٰ کی ہو گئی، گویا کہ اب وہ مشاہدہ ہونے لگا. یہ حدیث میں بھی ہے، وہ حدیث کا تذکرہ انشاءاللہ کل آئے گا تفصیل کے ساتھ. کیا؟ وہ حدیث جبرائیل، بہت عجیب و غریب حدیث ہے، اللہ اکبر، جس میں جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے.
انسانی صورت میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور وہ سوالات انہوں نے کیے تھے. اس میں ایک سوال کیا تھا, احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان مل احسان, آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ احسان تو یہ ہے آپ اللہ کی ایسی عبادت کر لیں گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اور اگر تم اس کو دیکھ نہیں سکو گے, ایسا مشاہدہ آپ کو نہیں ہوا, واصل نہیں ہوئی, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو یقین جانو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اگر واصل کا درجہ حاصل نہیں ہوا, عارف کا تو ہونا ہی چاہیے. تو بہرحال وہ انشاءاللہ کل آ جائے گا. تو ایاک, یہ عجیب و غریب لفظ ہے, بہت زبردست. اور ایاک کو الگ نکالا, ورنہ ہونا چاہیے نعبدک. کیا چلو خطاب نعبدک نستعینک, نعبدک و نستعینک, اس کا ترجمہ بھی یہی ہوتا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن ایاک کو پہلے لائے, حصر ہو گیا. حصر کس سے کہتے ہیں؟ حصر معنی گو کاشر پٹ بعض سے چا مال تراؤن, امیک معنی گو چیز سے اڑن تراؤن بنگلور والے, اڑن تراؤن بامبے والے, میں گو بچوسا چیوت مال تراؤن بسے تراؤن, امیک معنی گو نشمہ بنگلور والے سے نشمہ چیوت, یہ ترجمہ ہے. تو ایاک کا ترجمہ کریں گے ایاک نعبدو, بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ تیری ہی کہا نا, اس کا مطلب ہے ہم آپ کے علاوہ اور کسی کی عبادت کرتے ہی نہیں. دوسرے لفظوں میں یہ بتایا گیا کیا, جس کے اندر یہ صفاتیں ہوں, یہ صفتیں جن کا بیان ہوا, بس وہی ذات تو عبادت کے قابل ہے. وہی ذات تو جس کے اندر یہ صفات نہیں ہوں, وہ کسی کا مربی نہیں, کسی کا خالق نہیں, کسی کا مالک نہیں, رحمانیت کی صفت اس کے اندر نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے گویا کہ وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا. وہ معبود محسن تو ہو سکتا ہے, بات سمجھا گی, محبوب تو ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن معبود نہیں. معبود باقی سارے ہو سکتا ہے. اس کے احسانات ہمارے اوپر بالکل احسان تھا. ہمارا پیر بھی ہے, ہمارا مرشد بھی ہے, ہمارا رہبر بھی ہے, ہمارا استاد بھی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن معبود نہیں. محبوب تو ہو سکتا ہے, کیا محبوب تو ہو سکتا ہے, بات سمجھا گی, لیکن معبود نہیں ہو سکتا, کیونکہ معبود ہونے کے لیے ان صفات کا ہونا ضروری ہے. اس لیے ایاک نعبدو کہا. ایاک اس کو حصر کہتے ہیں. یہ عربی والے تو یہاں ہے نہیں آج, بہرحال اس کہتے ہیں ضمیر منفصل. کیا ہے ضمیر؟ جب الگ بیان کی جاتی ہے تو اس کا الگ ہی چاشنی ہوتی ہے. چونکہ ہم لوگ عربی نہیں ہے, اہل عرب کو بڑا مزہ آتا ہے ایاک نعبدو پڑھنے میں. اس وقت تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے ایاک نعبدو, وہ ہے کہ وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے باتیں کرتے رہتے ہیں. اسی لیے حدیث میں ہے, وہ حدیث پہلے بھی آ چکی. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان میں تقسیم کیا, آدھا آدھا. کتنا؟ بالکل آدھا آدھا تقسیم. تو اللہ نے فرمایا آدھا تیرا آدھا میرا. تو حدیث پاک میں کیا ہے, بندہ پڑھتا الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ فرماتے حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی. اب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, رب فرماتے ہیں مجدنی عبدی. اب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ھذا بین و بین عبدی, یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے. کیا مطلب ہے؟ آدھا کام تمہارا ہے, آدھا کام میرا ہے. سوال کیا, بندے تم نے اپنا کام کر لیا, عبادت کر لی تم نے, اب رہا مدد کرنے کا معاملہ, وہ تو میں کروں گا. وہ تو آدھا تم کر لو, آدھا میں کر لوں گا. ولی عبدی ما سال, جو مجھے مانگے میں دے دوں گا. تو اس کے جو مجھے مانگے وہ میں دے دوں گا. اس کی تشریح اہدنا الصراط المستقیم میں آئے گی. تو بہرحال ایاک اس میں حصر زبردست ہے. اور پہلے غیب کے سیگے تھے, اچانک اس میں آگے خطاب کے سیگے. ایک تو یہ تو عارفانہ تشریح ہے, یعنی جو عارفوں نے لکھی ہے کہ پہلے تو دلائل تھے, اب تو مشاہدہ ہو گیا. اور ان کے یہاں کیا ہے, نحوی کے یہاں, نحوی کی دنیا الگ ہوتی ہے نا, عربی کی دنیا الگ ہوتی ہے. ان کے یہاں ہے, کہتے ہیں یہ کلام کا اسلوب ہے, یہ کلام کا, اس کو تفنن کلام. تفنن کے معنی آتے ہیں کلام میں مزہ کر لانا اور کلام کو ادھر سے ادھر کرنا. وہ کیا ہوتا ہے, پہلے غائب کے سیگے اچانک خطاب کے سیگے لانے شروع کر دی, کبھی خطاب کے سیگے اچانک غیبوبت میں چلے گئے. تو پہلے غائب کی ضمیر پھر حاضر کی ضمیر, کبھی کبھی پہلے حاضر کی ضمیر پھر غائب کی ضمیر. اسے تفنن کلام کہتے ہیں. اس میں کلام میں چاشنی آتی ہے. تو بہرحال ظاہری اعتبار سے بھی یہ کلام بہت زبردست چاشنی والا ہے, اور باطنی اعتبار سے یہ کلام بہت زبردست چاشنی والا ہے. یہ صرف ایاک کا ہے. نعبدو کا الگ مسئلہ ہے, نعبدو کا وہ تو الگ آئے گا انشاءاللہ کل, کہ عبادت کہتے کس کو ہیں, وہ کل آئے گا انشاءاللہ. آج چونکہ مجھے جلدی ہے, مجھے درس دینے جانا ہے ایک جگہ, تو اس لیے میں فوراً جا رہا ہوں.
صرف ان آیتوں کا ترجمہ کر لیں گے، جو ترجمہ تو اب آپ کو الحمدللہ ذہن میں ہے ہی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہیں جو مربی ہیں تمام جہانوں کے۔ الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم والا، مالک یوم الدین بدلے کا دن کا مالک۔ اب بدلے کا ترجمہ ہو گیا نا، بدلے کا دن کا مالک یا روز جزا کا مالک، روز ایاک نعبد، بس تیری ہی ہم عبادت و بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور بس تجھی سے نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ دو لفظ کل آئیں گے انشاءاللہ، نعبد اور نستعین، اس کا کل آئے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ